آج کی ہماری کہانی ہے کسان اور کبوتر۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کسان تھا، وہ سارا دن خوب کھیتوں میں محنت کرتا کہ فصل اچھی ہو جائے گی، اس کا گزر بسر اچھا ہوگا، اسے اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسی سے کچھ پیسہ مانگنا نہیں پڑے گا اور اچھے طریقے سے اس کی زندگی گزرے گی۔ مگر اسے بھی دوسرے کسانوں کی طرح فصل پک جانے پر اس بات کی فکر لاحق رہتی تھی کہ کہیں فصل کو پرندے نہ کھا جائیں، کیونکہ اس علاقے میں بہت سے پرندے تھے جو فصل کو کھا جاتے تھے اور فصل بیکار ہو جاتی تھی۔ پرندے خاص طور پر کوے پکی ہوئی فصلوں کے دانے نکال کر کھا جاتے اور کسان کی محنت ضائع ہو جانے کا خطرہ ہوتا۔ کووں کو اپنی فصل سے دور رکھنے کے لیے کسان طرح طرح کے طریقے اپناتے۔ کوئی سارا دن اپنی فصل پر پہرا دیتا اور جب بھی کوئی کوا وہاں قریب آتا تو وہ اس کا شکار کر دیتا یا اس کو اڑا دیتا۔ کوئی پھٹے پرانے کپڑوں سے لکڑی کے ڈنڈوں کی مدد سے پتلے بنا کر کھیت میں جا بجا کھڑے کر دیتا۔ ہر جگہ اس نے وہ پتلے کھڑے ہوئے کر دیتا تاکہ کوے یہی سمجھتے رہیں کہ کھیت میں کوئی آدمی کھڑا ہے اور ڈر کر فصل کے قریب نہ آئیں۔ بعض کسان اپنے کھیت میں جال بچھا دیتے تاکہ جو کوئی بھی فصل کو نقصان پہنچانے کے لیے نیچے اترے وہ جال میں پھنس جائیں اور اس کا حشر دیکھ کر دوسرے کوے فصل سے دور رہیں۔ ہمارے کسان نے بھی اپنی فصل کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک روز اپنے کھیتوں میں جال بچھا دیے۔ اگلے روز جب وہ کھیتوں کا جائزہ لینے گیا تو اس نے دیکھا کہ جالوں میں بہت سے کوے پھنسے ہوئے شور مچا رہے ہیں۔ انہی کووں میں اسے ایک کبوتر بھی پھنسا نظر آیا۔ کسان کی شکل دیکھ کر کبوتر نے گڑ گڑا کر کہا، جناب مجھے چھوڑ دیجئے، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں ایک معصوم سا پرندہ ہوں اور کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ یہ کوے بڑے بدمعاش ہیں، سب لوگ ان کی وجہ سے تنگ رہتے ہیں، آپ ان سے جو سلوک چاہیں کریں، مہربانی کر کے مجھے آزاد کر دیں۔ کسان نے کبوتر کی بات سنی تو مسکرا کر بولا، میاں کبوتر، بے شک تم بڑے معصوم پرندے ہو، لیکن یہ بھی دیکھو کہ تم پکڑے کہاں گئے ہو۔ میں کیسے معلوم کہ تم کووں کے ساتھ میری فصل کو تباہ کرنے نہیں آئے تھے؟ انسان اپنی صحبت سے ہی تو پہچانا جاتا ہے۔ بدمعاشوں کے ساتھ رہنے والوں کو بدمعاش ہی سمجھتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو۔ تم کووں کے ساتھ پکڑے گئے ہو، اب تمہارے ساتھ بھی کووں والا ہی سلوک ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کسان نے کبوتر کو بھی کووں کے ساتھ چڑی مار کو فروخت کر دیا، جو اسے آگے فروخت کرنے کے لیے شہر لے گیا۔ نتیجہ اس کہانی سے یہ نکلتا ہے دوستوں کہ انسان کو دوست سوچ سمجھ کر بنانے چاہیے۔ اگر دوست برے ہوں گے تو انسان کے ساتھ بھی برا ہی سلوک ہوگا، خواہ وہ کتنا ہی اچھا ہو۔ اچھی صحبت بہت اہم ہوتی ہے اور ہمیں اچھی صحبت ہی اختیار کرنی چاہیے۔